السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم حضرات، مشفق اساتذہ کرام، برادران اسلام، میرے دینی و ملی اسلامی بھائیوں، میں آج اس سالانہ انجمن کے موقع پر جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے موت۔ چلتے چلتے مسافر کو نیند آ گئی۔ دنیا میں ہر مسئلے پر، ہر فلسفے اور ہر نظریے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے میں، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات کا کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا کا کوئی فرد، کوئی ملک اور دنیا کی کوئی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو قبر و حشر، جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو اس چیز سے انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں رہنا چاہیے۔ یہی وہ قانون الہی ہے جس سے انبیاء، اولیاء، شاہ و گدا مستثنیٰ نہیں ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ہر جاندار پر آتی ہے، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، نیک پر بھی، برے پر بھی، مالدار پر بھی، غریب پر بھی، اور جس پر آتی ہے وہ تو نہ اس سے بچ سکتا ہے اور نہ تو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ورثہ اس کو موت سے بچا سکتے ہیں۔ الغرض کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، کوئی طاقتور ہو تب بھی، کوئی کمزور ہو تب بھی، ہر حال میں اس کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب مقدس میں دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اور ایک جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کتنے ہرے چمن کو اجاڑے ہوئے موت، کتنے ہرے چمن کو اجاڑے ہوئے موت، کتنے حسین شکل کو بگاڑے ہوئے موت۔ موسم بہار کا احساس کرتے ہی دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ دنیا کا حسین منظر ماحول کو پرفریب اور دلکش بنا دیتا ہے۔ انسان اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے، لیکن خوابوں کا یہ سلسلہ لمحوں کے اندر ٹوٹ جاتا ہے اور حقیقت میں ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ خوف و دہشت سے گھبرانے لگتا ہے اور پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، اور جس چیز کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ہے موت۔ اس کی یاد آتے ہی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے، جی چاہتا ہے خود بھی روؤں اور آپ کو بھی رلاؤں اور غم کی تاریکیوں میں آپ کو بھی سیر کراؤں۔ قرآن مقدس میں سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور بھیانک لفظ ہے۔ موت سے ہر انسان بھاگتا ہے۔ موت کے تلک گھونٹ کو کوئی پینا نہیں چاہتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا۔ موت ایک حقیقت ہے، مگر کون ہے جو اس سے آنکھ ملا سکے؟ کس میں جرأت ہے جو اس لفظ کو سنے اور اس کے بدن میں کپ کپی طاری نہ ہو؟ اس لیے موت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص موت سے غافل ہو کر دنیا کے رنگینوں میں مست ہو کر موت کو بھول جاتا ہے، اس کا انجام بہت دردناک ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ کسی مالدار گھرانے میں دو بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ بارات آنے سے ایک روز قبل انہوں نے دہلی سے طوائفوں کو بلایا۔ پوری رات ناچ گانا ہوتا رہا، اور جب صبح ہوئی اور مسجد سے فجر کی آواز آنے لگی تو طوائفوں نے گانا روک دیا، ناچنا بند کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے کہا، تم نے گانا کیوں بند کر دیا؟ تم نے ناچنا کیوں بند کر دیا؟ طوائفوں نے کہا، اذان کے احترام میں۔ بھائیوں نے کہا، جان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے اور تم روز ہمیں کہاں ملتے ہو؟ مؤذن کا کام ہے کہ وہ اذان دے اور تمہارا کام ہے کہ تم ناچ گانے کے ذریعے سے ہمارا اور ہمارے مہمانوں کے دلوں کو خوش کرو۔ مؤذن اپنا کام جاری کر رہا ہے، تم بھی اپنا کام جاری رکھو۔ ناچ گانا پھر سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ صبح 7 بجے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد دونوں بھائی طوائفوں کو دہلی بھیجنے گئے۔ طوائفوں کی کار آگے تھی، ان دونوں کی کار پیچھے۔ اچانک ان دونوں کی کار مخالف سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ کار کے پرخچے اڑ گئے، ان دونوں کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے اور ان کے چہرے اس طرح مسخ ہو گئے کہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ چھوٹا بھائی کون ہے اور بڑا کون۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ان کے سروں پر شادی کا صحرا بندھا جانے والا، مگر ان کی لاش کفن سے لپیٹی جا
جا رہی ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ان کی ملاقات ان کی دلہنوں سے ہونے والی تھی، مگر اس سے پہلے ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔